تفہیم القرآن سید ابو العلا مودودی، سورہ نساء آیات 44 تا 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب۔ ترجمہ: تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے۔ تفسیر: علماء اہل کتاب کے متعلق قرآن مجید نے اکثر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ انہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو انہوں نے کتاب الہی کا ایک حصہ گم کر دیا، پھر جو کچھ کتاب الہی میں ان کے پاس موجود تھا اس کی روح اور اس کے مقصد و مدعا سے بھی وہ بیگانہ ہو چکے تھے۔ ان کی تمام دلچسپیاں لفظی بحثوں اور احکام کے جزیات اور عقائد کی فلسفیانہ پیچیدگیوں تک محدود تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دین کی حقیقت سے ناآشنا اور دینداری کے جوہر سے خالی تھے، اگرچہ علماء دین اور پیشوایان ملت کہے جاتے تھے۔ یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ ترجمہ: وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو۔ واللہ اعلم باعدائکم۔ ترجمہ: اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وکفیٰ باللہ ولیٰ وکفیٰ باللہ نصیرا۔ ترجمہ: اور وہ تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ من الذین ہادوا۔ ترجمہ: جو لوگ یہودی بن گئے۔ تفسیر: یہ نہیں فرمایا کہ یہودی ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ یہودی بن گئے ہیں، کیونکہ ابتداً تو وہ بھی مسلمان ہی تھے، جس طرح ہر نبی کی امت اصل میں مسلمان ہوتی ہے، مگر بعد میں وہ صرف یہودی بن کر رہ گئے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ ترجمہ: ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں۔ تفسیر: اس کے 3 مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ کتاب اللہ کے الفاظ میں رد و بدل کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اپنی تعویلات سے آیات کتاب کے معنی کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں کی صحبت میں آ کر ان کی باتیں سنتے ہیں اور واپس جا کر لوگوں کے سامنے غلط طریقے سے روایت کرتے ہیں۔ بات کچھ کہی جاتی ہے اور وہ اسے اپنی شرارت سے کچھ کا کچھ بنا کر لوگوں میں مشہور کرتے ہیں تاکہ انہیں بدنام کیا جائے اور ان کے متعلق غلط فہمیاں پھیلا کر لوگوں کو اسلامی جماعت کی طرف آنے سے روکا جائے۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا۔ ترجمہ: اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو موڑ توڑ کر کہتے ہیں سمعنا و عصینا۔ تفسیر: یعنی جب انہیں خدا کے احکام سنائے جاتے ہیں تو زور سے کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا، اور آہستہ سے کہتے ہیں عصینا، ہم نے قبول کیا، یا اطعنا، ہم نے قبول کیا۔ کا تلفظ اس انداز سے زبان کو لچکا کر کرتے ہیں کہ وہ عصینا بن جاتا ہے۔ واسمع غیر مسمعن۔ ترجمہ: اور اسمع غیر مسمعن۔ تفسیر: یعنی دوران گفتگو میں جب وہ کوئی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں اسمع، سنیے، اور پھر ساتھ ہی غیر مسمعن بھی کہتے ہیں جو ذو معنی ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ ایسے محترم ہیں کہ آپ کو کوئی بات خلاف مرضی نہیں سنائی جا سکتی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم اس قابل نہیں کہ تمہیں کچھ سنا جائے۔ ایک اور مطلب یہ ہے کہ خدا کرے تم بہرے ہو جاؤ۔ وَرَاعِنًا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ۔ ترجمہ: اور رائنا۔ تفسیر: اس کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ حاشیہ 108۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ۔ ترجمہ: حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور راست بازی کا طریقہ تھا۔ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ: مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم۔ ترجمہ: اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی۔ تفسیر: تشریح کے لیے ملاحظہ ہو آل عمران حاشیہ 2۔
من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت۔ ترجمہ: اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ تفسیر: ملاحظہ ہو سورہ بقرہ حاشیہ 82 اور 83۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ ترجمہ: اور یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ ترجمہ: اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا۔ تفسیر: یہ اس لیے فرمایا کہ اہل کتاب اگرچہ انبیاء اور کتب آسمانی کی پیروی کے مدعی تھے مگر شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ ترجمہ: اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ چاہے گا وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ تفسیر: اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بس شرک نہ کرے باقی دوسرے گناہ دل کھول کر کرتا رہے، بلکہ دراصل اس سے یہ بات ذہن نشین کرانی مقصود ہے کہ شرک جس کو ان لوگوں نے بہت معمولی چیز سمجھ رکھا ہے تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ اور گناہوں کی معافی تو ممکن ہے مگر یہ ایسا گناہ ہے کہ معاف نہیں کیا جا سکتا۔ علماء یہود شریعت کے چھوٹے چھوٹے احکام کا تو بڑے اہتمام کرتے تھے، بلکہ ان کا سارا وقت ان جزیات کی ناپ تول میں ہی گزرتا تھا جو ان کے فقیہوں نے استبات در استبات کر کے نکالے تھے، مگر شرک ان کی نگاہ میں ایسا ہلکا فعل تھا کہ نہ خود اس سے بچنے کی فکر کرتے، نہ اپنی قوم کو مشرکانہ خیالات اور اعمال سے بچنے کی تلقین کرتے، اور نہ مشرکین کی دوستی اور حمایت ہی میں انہیں کوئی مذائقہ نظر آتا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ ترجمہ: اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو اس نے بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ۔ ترجمہ: تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء۔ ترجمہ: حالانکہ پاکیزگی تو اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا۔ ترجمہ: اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب۔ ترجمہ: دیکھو تو صحیح یہ اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے۔ وکفیٰ بہ اثما مبینا۔ ترجمہ: اور ان کے لیے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے صرف یہی ایک گناہ کافی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت۔ ترجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت۔ تفسیر: جبت کے اصل معنی بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیز کے ہیں۔ اسلام کی زبان میں جادو، کہانت، فال گیری، ٹونے ٹونٹکے، شگون اور مہورت اور تمام دوسری وہمی و خیالی باتوں کو جبت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے، جانوروں کی آوازوں سے فال لینا، زمین پر جانوروں کے نشانات قدم سے شگون نکالنا اور فال گیری کے دوسرے طریقے سب جبت کے قبیل سے ہیں۔ پس جبت کا مفہوم وہی ہے جسے ہم اردو زبان میں اوہام کہتے ہیں اور جس کے لیے انگریزی میں سپرسٹیشنز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ والطاغوت۔ ترجمہ: اور طاغوت کو مانتے ہیں۔ تفسیر: تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ حاشیہ 286 اور 288۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ ترجمہ: اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ تفسیر: علماء یہود کی ہٹ دھرمی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان کو وہ مشرکین عرب کی بنسبت زیادہ گمراہ قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ان سے تو یہ مشرکین ہی زیادہ راہ راست پر ہیں، حالانکہ وہ صریح طور پر دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف خالص توحید ہے جس میں شرک کا شائبہ تک نہیں، اور دوسری طرف صریح بت پرستی جس کی مذمت سے ساری بائبل بھری پڑی ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ۔ ترجمہ: ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔
وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ ترجمہ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ ترجمہ، کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی نہ دیتے۔ تفسیر، یعنی کیا خدا کی حکومت کا کوئی حصہ ان کے قبضے میں ہے کہ یہ فیصلہ کرنے چلے ہیں کہ کون برسر ہدایت ہے اور کون نہیں ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو ان کے ہاتھوں دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نصیب نہ ہوتی، کیونکہ ان کے دل تو اتنے چھوٹے ہیں کہ ان سے حق کا اعتراف تک نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا ان کے پاس کسی ملک کی حکومت ہے کہ اس میں دوسرے لوگ حصہ بٹانا چاہتے ہیں اور یہ انہیں اس میں سے کچھ نہیں دینا چاہتے؟ یہاں تو محض اعتراف حق کا سوال درپیش ہے اور اس میں بھی یہ بخل سے کام لے رہے ہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ ترجمہ، پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے؟ تفسیر، یعنی یہ اپنی نااہلی کے باوجود اللہ کے جس فضل اور جس انعام کی آس خود لگائے بیٹھے ہیں، اس سے جب دوسرے لوگ سرفراز کر دیے گئے ہیں اور عرب کے امیوں میں ایک عظیم الشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے وہ روحانی و اخلاقی اور ذہنی و عملی زندگی پیدا ہو گئی ہے جس کا لازمی نتیجہ عروج و سربلندی ہے، تو اب یہ اس کر رہے ہیں اور یہ باتیں اسی حسد کی بنا ان کے منہ سے نکل رہی ہیں۔ فَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا۔ ترجمہ، اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا۔ تفسیر، ملک عظیم سے مراد دنیا کی امامت اور رہنمائی اور اقوام عالم پر قائدانہ اقتدار ہے جو کتاب اللہ کا علم پانے اور اس علم و حکمت کے مطابق عمل کرنے سے لازماً حاصل ہوتا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ۔ ترجمہ، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا۔ تفسیر، یاد رہے کہ یہاں جواب بنی اسرائیل کی حاسدانہ باتوں کا دیا جا رہا ہے۔ اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ آخر جلتے کس بات پر ہو؟ تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو اور یہ بنی اسماعیل بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے دنیا کی امامت کا جو وعدہ ہم نے کیا تھا وہ آل ابراہیم میں صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو ہماری بھیجی ہوئی کتاب اور حکمت کی پیروی کریں۔ یہ کتاب اور حکمت پہلے ہم نے تمہارے پاس بھیجی تھی مگر تمہاری اپنی نالائکی تھی کہ تم اس سے منہ موڑ گئے۔ اب وہی چیز ہم نے بنی اسماعیل کو دی ہے اور یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ ترجمہ، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا۔ ترجمہ، جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ ترجمہ، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ ترجمہ، اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ترجمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ۔ ترجمہ، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی۔ وندخلہم ظلا ظلیلا۔ ترجمہ، اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔